جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کے معنی مفہوم لغوی اعتبار میں اور شرعی اصطلاح میں علماء نے کچھ یوں بیان کیے ہیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جو شیاطین جنات اور جادوگر کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں سب سے پہلے شیاطین جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ جادو کسی باطل کو حق بنا کر پیش کرنے کا نام ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جو کسی چیز کی حقیقت کو ہٹا کر کوئی اور چیز پیش کرے۔ جادو ایسا عمل ہے، ایسے عمل کا نام ہے کہ جو کسی چیز کو کسی کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرے جس میں دھوکہ نمایاں ہو اور لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ اسی طرح ہم قرآن اور احادیث کی روشنی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جادو کے بارے میں، جادو کے وجود پر بہت سارے دلائل ابھر کر سامنے آتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا رب العزت سورہ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اسی طرح اللہ کا رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ۔ اور دوسری طرف ہم اگر احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو تب بھی جادو کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلہ زریق کے کسی آدمی یہودی لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آخری جو دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی برکت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی، اور یہ دونوں صورتیں امت کے لیے ایک سبق بنا کہ آج کے بعد کسی کو بھی اگر جادو جنات سایہ تویزات جادو ٹونے وغیرہ کا مسئلہ بن جائے، شکایت بن جائے، تو وہ آدمی ان دونوں صورتوں کو پڑھے، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا کسی کو دم کرے تو اللہ رب العزت جادو کے اثر کو دور کر دیں کہ اس آدمی کو جادو کے اثر سے نجات عطا کر دیں، کہ اس کو شفا عطا کر دیں گے۔ تو یہ جو جادو عمل ہے یہ ایک بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے ایسا عمل کرنا۔ جادوگر جب بھی کوئی عمل کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے، اپنے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ جادوگر جب یہ جادو والا عمل اس پر جو عمل کرتا ہے، جادو سیکھتا ہے، جادو کے جو کرتب ہیں شیاطین سے قرب حاصل کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جو جادوگر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے، اپنے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جادو کرنے والا اس کا ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جو جادو کا عمل ہے، جادو کرنے والا یا سکھانے والا، جادوگر کی سزا اسلام کے اندر واجب القتل ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کفریہ شرکیہ کام ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن نجومی جادوگر کے پاس گیا، پھر اس کی باتوں پر یقین کیا، اس کی باتوں کو تسلیم کیا، اس کی باتوں پر یقین کر کے اس کی باتوں کو مان لیا، تو گویا کہ اس آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے دین کا انکار کیا۔ یہ جو جادو کا ایک خطرناک عمل ہے، آج کے دور میں ہمارے معاشرہ کے اندر اور ہمارے خاص کر پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ بھرپور انداز میں پایا جاتا ہے، اور مزید دن بدن یہ بیماری پھیل رہی ہے، اپنا وجود قائم کر رہی ہے اور بہت ساری انسانیت کو گمراہی میں ڈال رہی ہے۔ اور ہماری گمراہی، ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ ہماری بہت ساری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر یہ بیماری ہماری خواتین کے اندر موجود ہے۔ زیادہ تر عورتیں اس مسئلے کا شکار بن جاتی ہیں، اور وہ عورتیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑا سمجھ کر پھر جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، پھر اپنے خامدوں کی حلال کمائی کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر اس جادوگر کی جولی میں ڈال دیتی ہیں اور اپنی عزتیں بھی لٹاتی ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا بھی غرق کرتی ہیں۔
کیونکہ ہم لوگ، یہ ایک ہماری اپنی خود کی ناکامی ہے، خود کی بربادی ہے، ہماری اپنی خود کی یہ غلطی ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر آج بھی ہم دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات احکامات کا مطالعہ کریں تو اس بڑے مسئلے کا حل قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے، اور ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کے قریب نہیں جاتے، قرآن کو کھولتے نہیں، قرآن کو پڑھتے رہے نہیں، حالانکہ ہم سب مسلمان قرآن کو سب سے بڑی عظیم کتاب مانتے ہیں اور سب سے سچی کتاب مانتے ہیں، لیکن ہم یقین نہیں کرتے، ہم یقین نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں یقین رکھتے؟ کہ ہم اس کو کبھی کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی ترجمہ کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ اگر آج بھی ہم اس اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو پڑھیں تو ہماری زندگی کے ہر معاملے، ہر مشکل مسئلے کا حل قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے یا کوئی دوائی دیتا ہے، یا آپ کسی معالج کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر، وہ علاج کرنے والا آپ کو میڈیسن دیتا ہے، پھر وہ بڑی رقم میں پیسے بھی وصول کرتا ہے، تو آپ لوگ اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ میڈیسن میں کھاؤں گا مجھے شفا ملے گی، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ آج کل زیادہ تر اکثر جھوٹے ڈاکٹر ہیں، جھوٹے معالج ہیں، جھوٹے عامل ہیں علاج کرنے والے، اور دوسری طرف جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ